کہ فافن کی رپورٹ یقیناً ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن اس طریقے سے ہے کیونکہ ڈیلیمیٹیشن یہ کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے الیکشنز کی ڈیٹ آگے بڑھی ہے اور ابھی تک ایک حتمی تاریخ نہیں ہے. جنوری تو ہے بٹ کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جب ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل ہوتی ہیں اور فافن یہ کہتا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیاں غیر منصفانہ ہیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے فافن کی رپورٹ کے مطابق، وہ رپورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو 20% سے زائد مجوزہ حلقہ بندیوں کی آبادی کی کمی بیشی کی شرح ہے وہ 10% کی قانونی حد سے متجاوز ہے، اور 180 حلقے ایسے ہیں ناظرین جن کی آبادی جو ہے وہ متعلقہ اسمبلی کی فی نشست اوسط آبادی سے قانونی طور پر تجویز کردہ 10% تبدیلی کی عمومی اجازت سے بھی متجاوز ہے. اور فافن نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی یہ جو آبادی کا تناسب ہے، یہ جو فرق ہے، یہ مساوی رائے دہی کے اس اصول کی بھی خلاف ورزی ہے. اب منصفانہ طور پر یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ منصفانہ کیوں نہیں ہو پائی، اس کی سائنس کیا ہوتی، ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب فافن سے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سرور باری صاحب. وعلیکم السلام جی. سرور باری صاحب آپ ذرا مجھے یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں جس پر فافن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے، ایک تو میں چاہتی ہوں ہماری عوام کے لیے آپ ذرا ہماری عوام کو سمجھائیں آسان الفاظ میں کہ غیر منصفانہ کیسے ہوتی ہیں، اس کی سائنس کیا ہوتی ہے، ٹیکنیکل معاملات کیسے ہوتے ہیں اور کیسے غیر منصفانہ. دیکھیے پہلے تو میرا تعلق فافن سے نہیں ہے تو اس کی میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جہاں تک یہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہے آپ فرما رہی ہیں کہ سر آپ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آپ کا تعلق ابھی فافن سے نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں فافن کے معاملات کو، تو اسی لیے آپ کی ایکسپرٹ رائے. دیکھیے بنیادی بات ہے، ایک لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، ہر جگہ پر ووٹ کا جو وزن ہے وہ برابر ہو. یہ نہیں ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ بنو میں 3 ووٹ اور پشاور کا 1 ووٹ برابر ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی سیب نہیں ہے کہ ایک شہر میں مہنگے ہوں گے دوسرے میں سستے ہوں گے. اور دوسرا پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو قانون ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کوالٹی آف ووٹ کو گارنٹی کرتا ہے، اور اگر کہیں مجبوری ہے تو 10% سے زیادہ ڈفرنس 2 اضلاع میں 2 کانسٹیچوئنسیز میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو الیکشن کمیشن نے اپنے ہی قانون کو، ہمارا جو اپنا قانون ہے اور جو انٹرنیشنل لا ہے، جو یو این کے اپنے ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کوالٹی آف ووٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کی بظاہر وائلیشن کی گئی ہے اور وہ 10% سے بہت زیادہ ہے. یعنی بنو میں ایک حلقہ جو ہے 13 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور چترال میں ایک حلقہ جو ہے چترال لوور ہے یا اپر ہے، غالباً لوور ہے، اس میں 5 لاکھ کی آبادی پر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. تو اسی طرح تقریباً 10 سے 15% ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پر 10% کا جو فارمولہ ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کے دوران. اور دوسرا یہ 2017 میں بھی یہی معاملہ موجود تھا، لیکن اس وقت ذرا شور نہیں مچا، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو جو 10ویں کلاس کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ جب ایک قانون ہے تو اگر بورڈ پہ لکھا جائے گا تو ظاہر بچہ بھی کہے گا کہ بنو کے 3 لوگ اور چترال کا 1 شخص جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کیا کیوں گیا ہے، کیونکہ بنیادی بات یہی ہے کہ آخر اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ 2017 میں بھی یہ وائلیشن تھی، یہ ڈسکریپنسی موجود تھی اور ابھی بھی اس کو رکھا گیا ہے اور اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا تو الیکشن کمیشن کی انکمپیٹنس ہے یا کوئی بددیانتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ڈس آنیسٹی اس میں شامل ہے، تاکہ اس قدر بڑے لیول پر کبھی نہیں ہوا پاکستان میں پہلے. تو ظاہر ہے ایک ہم سب لوگ تقریباً ایک پاکستان میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ بہت سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں انتخابات کو ڈیلے کرنے میں. جیسے پاپولیشن سینسس کا معاملہ جو ہے اس کو ہم نے 5 ماہ تک محیط کیا ہے، جو کبھی دنیا کے کسی اور ملک میں کبھی بھی پاپولیشن سینسس جو ہے وہ 5 ماہ پر محیط نہیں ہوتا. اور ترکی میں تو کرفیو
جاتا ہے پاپولیشن سینسس کے دن اور ایک دن میں سینسس کمپلیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں 5 ماہ لگ گئے اور بار بار پولیٹیکل مداخلت کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا جاتا رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مئی 2023 میں الیکشن جو پی بی سی ہے جو ادارہ شماریات ہے اس نے جو پریلیمنری ریزلٹس جو ہے پبلک کے ساتھ شیئر کیے, میڈیا کے ساتھ شیئر کیے, اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی ان کو غائب کر دیا ہے. اور جو اگست میں جو سی سی آئی نے اپروو کیے اس میں بھی بہت بہت بڑا فرق ہے. اور میں آج تک حیران ہوں میڈیا نے اس کے اوپر اتنا اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا. مثلاً جو میں پنجاب کا حصہ بتاتا ہوں, 2017 میں پنجاب کا جو شیئر تھا پاپولیشن میں وہ 52.34% تھا. تو جو مئی میں پریلیمنری ریزلٹس تھے پاپولیشن سینسس کے وہ آگے اس میں 49.5% آیا, یعنی کہ تقریباً 2.5 سے 3% پنجاب کی آبادی جو ہے اس کا حصہ جو ہے 2017 اور 2023 مئی میں چینج ہو گیا, جس کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ اس چیز کا امکان تھا کہ اس کی 8 نشستیں قومی اسمبلی میں کم ہو جاتی اور کسی اور صوبے کی بڑھ جاتی. تو اگست میں جب جو فائنل رزلٹ دیے گئے وہ سکینڈلسلی میں کہوں گا ان کو دوبارہ 2017 کے شیئر کے مطابق کر کے 52.5 کر دیا گیا, یعنی 3% اضافہ کیسے ہو گیا, اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو ڈیجیٹل سینسس تھا وہ تو ہوا ہی نہیں, تقریباً 17% گھرانوں پر ڈیجیٹل ٹیگنگ نہیں کی گئی, جیو ٹیگنگ نہیں کی گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو سینسس ہے اور جو ڈیلیمیٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. نہیں تو ایک شارٹ میں کامنٹ چاہتی ہوں سرور صاحب, میں ایک شارٹ کامنٹ آپ ایک جملہ جی ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو مئی 2022 میں جو الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ کی تھی اور اس کی اپروول بھی آ گئی تھی, میری سجیشن یہ ہے کہ مئی 2022 والا جو سینسس ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی اسی کی بنیاد پر نئے الیکشنز کروائے جائیں, اور وہ الیکشن اگر اس کے مطابق کرائے جائیں تو نومبر کے 30 دن اور اکتوبر کے 28 دن ڈال کے 54 دن چاہیے الیکشن شیڈیول کو مکمل ہونے میں, تو 30 نومبر سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے ویسے بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہا ہے ایک تو سرور صاحب کی یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ایک موہ ہے, لیکن اب اس صورتحال میں الیکشن چاہے وہ ڈیلے ہوں, جنوری میں ہوں, اس سے پہلے ہوں, بعد میں ہوں, اس میں چیلنجز آپ کو کیا نظر آتے ہیں, اور پھر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو نظر نہیں آتے. پھر دیکھیے جو ابھی تک معاملات چل رہے ہیں وہ تو واضح طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر انصاف میں ڈیلے ہو تو وہ انصاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں الیکشن میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ بذات خود کچھ حلقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو الیکشن کچھ حلقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. پوائنٹ ٹیکن سرور صاحب, وقت کی کمی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ساتھ تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.